بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 55واں سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے احکام مشروعہ کی دو قسمیں، عزیمت اور رخصت۔ پہلے آپ عبارت ملاحظہ کریں اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تشریح ہوگی۔ فرماتے ہیں فصل فی العزیمت والرخصت وہی فی احکام الشرع اسم لما ہوا اصل منہا غیر متعلق بالعوارض والرخصت اسم لما بنیا علی اعذار العباد والعزیمت اقسام اربعۃ فرض و واجب و سنت و نفل۔ یہ فصل عزیمت اور رخصت کے احکام کے بیان میں ہے، اور عزیمت احکام شرع میں احکام اصلیہ کا نام ہے، اور احکام اصلیہ وہ ہیں جو عوارض سے متعلق نہ ہو، اور رخصت ان احکام کا نام ہے جو بندوں کے اعذار پر مبنی ہو۔ اور عزیمت کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل۔ فرماتے ہیں فالفرض ما ثبت وجوبہ بدلیل لا شبہۃ فیہ وحکمہ اللزوم علما وتصدیقا بالقلب وعملا بالبدن حتی یکفر جاحدہ ویفسق تارکہ بلا عذر۔ اور فرض وہ ہے کہ جس کا ثبوت ایسی دلیل سے ہو کہ جس میں شبہ نہ ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی فرضیت کا قائل ہو اور قلب سے تصدیق کرے، نیز جوارح سے اس پر عمل کرے، یہاں تک کہ فرض کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، اور بلا عذر چھوڑنے، ترک کرنے کے سبب سے اس کی تفسیق کی جائے گی، اس کو فاسق کہا جائے گا۔ والواجب ما ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہۃ وحکمہ اللزوم عملا بالبدن لا علما علی الیقین حتی لا یکفر جاحدہ ویفسق تارکہ اذا استخف باخبار الآحاد واما متأولا فلا۔ اور واجب وہ ہے جس کا ثبوت ایسی دلیل سے ہو کہ جس میں شبہ ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ جوارح سے عمل تو لازم ہے مگر اس کی فرضیت کا یقین کرنا ضروری نہیں، اور واجب کے منکر کی تکفیر بھی نہیں کی جاتی، البتہ تفسیق کی جائے گی اگر واجب کو غیر اہم سمجھ کر ترک کر دے، اور اگر تعویل کر کے ترک کرتا ہے تو اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ اب آپ تھوڑی سی اس کی تشریح ملاحظہ کریں کہ مصنف رحمہ اللہ کتاب اللہ کے اقسام اور ان کے ملحقات سے فراغت کے بعد ان کے بعض احکام کو بیان فرما رہے ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ احکام مشروعہ کی 2 قسمیں ہیں، عزیمت، رخصت۔ عزیمت کا لغوی معنی پختہ اور مؤکد ارادہ کے ہیں۔ کہا جاتا ہے عزم تو اعلیٰ قضا، میں نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا۔ احکام اصلیہ کو بھی عزیمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی انتہائی پختگی ہوتی ہے۔ اور رخصت کے معنی یسر اور سہولت کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رخص سے عروب، جبکہ کوئی چیز سستی اور بآسانی دستیاب ہو جائے۔ صاحب حسامی فرماتے ہیں کہ احکام شرع میں عزیمت اس چیز کا نام ہے جو اصل ہو اور عوارض کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ اس تعریف پر یہ اشکال ہوگا کہ اصل اس کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز مبنی ہو، اور فراغ ذمہ جس طرح عزیمت پر مبنی ہوتا ہے اسی طرح رخصت پر بھی مبنی ہوتا ہے، لہٰذا صرف عزیمت کو اصل کہنا کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یوں ہوگا کہ اصل کا اطلاق 2 معنی پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ شے جس پر دوسری شے مبنی ہو، نمبر 2 وہ کہ جس کو ابتداءً مشروع کیا گیا ہو، یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ خلاصہ یہ کہ شریعت میں عزیمت اس کا نام ہے کہ جس کی مشروعیت عوارض کی وجہ سے نہ ہو،
جیسے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی مشروعیت مرض یا سفر کی وجہ سے، بلکہ وہ حکم اصلی ہو یعنی ابتداءً مشروع ہوا ہو، خواہ اس حکم کا تعلق فعل سے ہو جیسے معمورات، خواہ ترک فعل سے ہو جیسے محرمات، اور اصطلاح شریعت میں رخصت اس حکم کا نام ہے جس کی مشروعیت بندوں کے آزار کے اعتبار سے ہو، جیسے کہ رمضان میں عذر مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت اور عذر سفر کی وجہ سے قصر صلاۃ کی مشروعیت۔ عزیمت کی 4 قسمیں ہیں۔ دلیل حصر یہ ہے عزیمت 2 حال سے خالی نہیں، عزیمت کا منکر کافر ہوگا یا نہیں۔ اگر عزیمت کا منکر کافر ہو تو فرض ہے، اگر کافر نہ ہو تو 2 حال سے خالی نہیں۔ اس کا تارک مستحق سزا ہوگا یا نہیں، اگر اس کا تارک مستحق سزا ہے تو واجب، اور اگر مستحق سزا نہیں ہے تو مستحق ملامت ہوگا یا نہیں، اگر وہ مستحق ملامت ہے تو سنت ہے ورنہ نفل ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ عزیمت کو 4 اقسام میں منحصر کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح بھی عزیمت کے اقسام میں سے ہے۔ جواب: حرام مثلا شرب خمر یہ فرض میں داخل ہے، اس لیے کہ اس کا ترک فرض ہے، اور خمر کی حرمت کا منکر کافر ہے چونکہ اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور مکروہ تحریمی واجب میں داخل ہے جیسے کہ اکل ذبح گو کھانا، اس لیے کہ دلیل حرمت میں شبہ ہے، اور مکروہ تنزیہی سنت میں داخل ہے اس لیے کہ ترک مکروہ تنزیہی سنت ہے، اور مباح مقسم میں داخل ہی نہیں ہے کہ جس کے خارج ہونے سے دلیل حصر میں خلل واقع ہو، اس لیے کہ مقسم وہ مشروع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہو، اور مباح اس میں داخل ہی نہیں۔ فرض کے لغوی معنی قطع اور تقدیر کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا اے قطعنا الاحکام فیہا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فنصف ما فرضتم اے قدرتم۔ اور فرض اصطلاح شرع میں ایسے حکم کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسے دلیل سے ہو جس میں شبہ نہ ہو، جیسا کہ ایمان اور 5 وقتوں کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تعداد رکعات اور مقادیر زکوٰۃ وغیرہ۔ وہ حکم ہو سے آگے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ وہ حکم تصدیقاً بالقلب، اس کا عطف علماً پر ہے، یہ عطف خاص علی العام کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ علم قطعی تصدیق قلبی سے عام ہے، اس لیے کہ علم قطعی بغیر اختیار و ارادے کے حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ کفار کو آپ کے بارے میں علم قطعی یقینی حاصل تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور تصدیق قلبی اختیار اور ارادہ ہی سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بارے میں علم یقینی حاصل ہونے کے باوجود چونکہ تصدیق قلبی حاصل نہیں تھی اس لیے یہ لوگ مومن بھی نہیں ہو سکے۔ وعملاً بالبدن سے اگر عمل فرض عملی ہو تو تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ عمل بالجوارح بھی ضروری ہوگا، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اگر فرض عملی کو کوئی شخص بلا عذر شرعی ترک کرے تو فاسق ہوگا نہ کہ کافر، اس لیے کہ احکام شرعیہ کے ترک سے بشرطے کہ استخفاف کے طور پر نہ ہو کفر لازم نہیں آتا۔ اور واجب ما ثبتا واجب وجہت سے ماخوذ ہے، یعنی واجب ما ثبتا واجبہ وجبہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سقوط کے ہیں، چونکہ یہ علم یقینی ثابت کرنے سے ساقط ہے اسی وجہ سے اس کو واجب کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے وجوب سے مشتق مانا ہے جس کا معنی لزوم کے ہے، واجب بھی عمل کے اعتبار سے چونکہ لازم ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں ما ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہۃ کو کہتے ہیں، جیسے کہ تعین سورہ فاتحہ، تعدیل ارکان، صدقہ فطر وغیرہ مذکورہ احکام واجب ہیں، اس لیے کہ ان کا ثبوت ایسی دلیل سے ہے کہ اس کی قطعی ہونے میں شبہ ہے۔ شبہ خواہ دلیل کے ثبوت میں ہو جیسے کہ خبر واحد، خواہ دلالت میں ہو جیسے کہ عام مخصوص من الباس، نیز مجمل اور معول یہ دلیلیں قطعی دلالت نہیں ہیں۔ وحکمہ اللزوم
واجب کا حکم عمل بالجوارح کا لزوم ہے، جس طرح فرض پر عمل کرنا لازم ہے، البتہ فرضیت کا اعتقاد لازم نہیں ہے۔ واجب کی دلیل میں چونکہ شبہ ہوتا ہے لہذا علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، اور لزوم اعتقاد دلیل قطعی پر مبنی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واجب کے منکر کی تکفیر نہیں کی جاتی، اس لیے کہ واجب کا منکر قطعی و ثبوت کا منکر نہیں ہوتا۔ البتہ واجب پر عمل کو غیر اہم سمجھ کر ترک کر دے تو اس کو فاسق کہا جائے گا، اور اگر عمل بالواجب اہانت اور تحقیر کے طور پر ترک کرے تو پھر تکفیر کی جائے گی، کیونکہ شریعت کے ادنا حکم کی توہین بھی باعث کفر ہوتی ہے۔ اگر تعویل کر کے ترک کرتا ہے تو تفسیق نہیں کی جائے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص خبر واحد پر عمل اس لیے ترک کرتا ہے کہ خبر واحد ضعیف یا کتاب اللہ کے مخالف یا خبر مشہور سے متعارض ہے تو اس لیے یہ ترک خواہش نفس کے لیے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے ہے، اور علماء کا طریقہ یہی رہا ہے۔ واجب پر ترک عمل 3 طریقوں پر ہوتا ہے، یا تو استخفاف کے طریقے پر ہوگا کہ خبر واحد کو قابل عمل نہ سمجھے، ایسے شخص کی تذلیل کی جائے گی کہ وہ گمراہ ہے، یا تعویل کر کے ترک ہوگا، اس صورت میں نہ تذلیل ہوگی نہ تفسیق ہوگی، کیونکہ یہ سلف اور خلف کا طریقہ رہا ہے، اور نصوص میں تعارض کے وقت تعویل و تطبیق علماء کا طریقہ ہے۔ اور اگر بغیر استخفاف، تحقیر اور تعویل کے اس کو ترک کرتا ہے تو پھر اس کو فاسق تو کہا جائے گا، گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کے نزدیک فرض اور واجب مترادف ہیں۔ احناف کے نزدیک وجوب عمل میں فرق ہے، فرض میں وجوب عمل اقویٰ ہے بنسبت وجوب عمل بالواجب کے۔ مثلا مطلقاً قرات نماز میں فرض ہے، جو کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن سے ثابت ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خبر واحد پر اس طرح عمل کرنا ہوگا کہ کتاب اللہ کا موجب متغیر نہ ہو۔ اس کی صورت یہی ہے کہ مطلق قرات کو فرض اور سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا جائے۔